بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ذات کی جو اس کی اہل ہے، اور لاکھوں درود و سلام ان ذوات مقدسہ پہ جو اس کی اہل ہیں۔ پروگرام لوح دل میں سید حسن بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارا یہ جو گفتگو کا سلسلہ تھا وہ 3 حصوں میں منقسم ہے: سفر سے پہلے، سفر کے دوران اور سفر کے بعد۔ اور یہ آسانی ہم نے اس لیے کی تاکہ ہم اپنی جو آپ سے بات کریں، اپنے دل کے خیالات آپ سے شیئر کریں، یا جو آپ کی بات سنیں اس کا ایک ربط ہو، اور ہم جانیں کہ یہ کیسے، کہاں، کیوں کر اس کا سلسلہ جوڑ رہا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ زندگی ایک سفر ہے، بالکل ہے، اور یہ سفر جو ہے وہ ہزاروں، درجنوں، بیسیوں چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس، چھوٹے چھوٹے اجزاء یا چھوٹے چھوٹے سفروں سے مل کے بنا ہے۔ اور سفر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ہمیں کرنی ہے، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا پروجیکٹ، کوئی ایسا منزل جو ہم نے طے کرنی ہے، وہ خواہ نوکری کے لیے اپلائی کرنا ہو، بیرون ملک ہم نے جانا ہو کسی روزگار کی تلاش میں، بچے کو اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہو، شریک حیات کی تلاش ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آج ہماری گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ سفر کے دوران سے متعلق ہے۔ سفر کے دوران میں جب ہم سفر بسم اللہ کر لیں، آغاز کر لیں، تو اس دوران سفر کچھ چیلنجز، کچھ مسائل، کچھ حادثات، واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ ان سے نمٹنے کے لیے ایک بہت ضروری، بلکہ سب سے پہلا ایلیمنٹ، سب سے پہلا عنصر وہ ہے صبر یا پیشنس۔ آج ہم اپنے اس گفتگو کے سیشن میں، اس ڈسکشن میں ہم یہی آپ سے کچھ شیئر کریں گے، آپ سے اپنی دل کی بات کھولیں گے کہ صبر جو ہے وہ کیوں کر، کیسے، کس طرح سے ضروری ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح میری کو ہوسٹ ہے مس افشاں آصف، جن کے پاس ایک لسٹ موجود ہوا کرتی ہے کویسچنز کی، وہ جو ان کے ذہن میں بھی ہیں اور جو انہوں نے آپ سب سے ہی اکٹھے بھی کی ہیں، پوچھ کے بھی۔ تو ان سے پوچھتے ہیں، مس خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ناظرین، اپنے نام کی طرح منفرد پروگرام لوح دل میں افشاں آصف کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ سفر کے شروعات میں، سفر کے دوران اور سفر کے اختتام پہ جن چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جن چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ان پر ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں۔ سفر سے پہلے کیا چیزیں ضروری تھیں وہ تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ سفر کے دوران، کوئی بھی کام شروع کرنے کے دوران کن چیزوں، کن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے، ہم آج سے وہاں سے اسٹارٹ لے رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے، سب سے پہلا جو ضروری عمل ہے وہ ہے صبر۔ ناظرین، میں نے پڑھا ہے اور یہ حدیث پاک بھی ہے کہ صبر نصف ایمان ہے، شکر نصف ایمان ہے، جبکہ جو کامل ایمان ہے وہ یقین ہے۔ میرا سب سے پہلا سوال حسن صاحب سے یہی ہوگا کہ مجھے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ سفر کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ آپ کی نظر میں صبر کیا ہے؟ میرے خیال میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میری کیا اوقات ہے، میری کیا بساط ہے کہ میں صبر کو ڈیفائن کروں۔ میں خود اس ڈھونڈ میں تھا کہ جانا جائے کہ یہ صبر ہے کیا۔ میرے خیال میں کوئی ایسا بڑا فلاسفر نہیں ہے جس نے صبر کے اوپر کچھ نہ کچھ اپنی کمنٹس نہ کیے ہوں، یا اس کی تعریف میں کوئی ایسی بات نہ کہی ہو کسی اینگل سے۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر ایک وہ مولا علی کا قول سامنے آیا، یعرف الاشیاء بازدادہا، کہ ہم اشیاء کی پہچان ان کی ضد سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مثلا دن کی پہچان رات سے ہوگی، حق کی پہچان باطل سے ہوگی، اسی طرح سے۔ تو ذہن میں آیا کہ اچھا چلے صبر یہ ہے تو اس کی ضد یا اس کی اپوزٹ کیا ہو سکتی ہے اس کی، تو بے صبری ہے۔ اب بے صبری کو ڈھونڈنا شروع کیا تو بے صبری کا ایک بڑا ہی خوبصورت، تو ہم پہلے مجھے لگتا ہے کہ ہم پہلے بے صبری کو تھوڑا سا ڈیفائن کر لیتے ہیں، اور پھر میری وہی بات ہے کہ میری کیا ضرورت میں ڈیفائن کروں۔ قرآن پاک میں سورہ کہف میں بڑا خوبصورت یہ واقعہ دیا گیا۔ یہ میرے خیال میں ہمارے ناظرین نے مختلف پہلو سے سنا ہوگا، شاید ہم اس کو ایک دوبارہ دہرا دیتے ہیں، لیکن اس اینگل سے شاید ہو سکتا ہے کہ اس طرف سے کسی کی دھیان شاید نہ گیا ہو۔ موسیٰ کے دل میں آیا، 2-3 روایات ہیں کہ موسیٰ واعظ فرما رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نبی اللہ، تو وہ واعظ فرما رہے تھے اور کسی بنی اسرائیل کے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا آپ سے زیادہ بھی کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ یا ایک روایت یہ پڑھی کہ موسیٰ کے دل میں خیال ہے کہ اس وقت میں نبی اللہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، کلیم اللہ ہوں، اور میں مجھ پہ صاحب شریعت ہوں، صاحب کتاب ہوں، تو کوئی مجھ سے بھی زیادہ اس وقت روئے زمین پہ زیادہ عالم ہو سکتا ہے؟ تو جبریل نازل ہوئے، انہوں نے کہا موسیٰ آپ تھوڑا ذرا صبر کیجئے، ذرا ہولڈ کیجئے، اور ہم جو ہے وہ آپ یہاں سے سفر اختیار کریں، اور ایک جگہ آئے گی مجمع البحرین جہاں پہ 2 دریا ملتے ہیں، وہاں سے ہم آپ کو کسی کے حوالے کریں گے، کسی آپ سے زیادہ بڑے عالم کے، جو آپ کو بتائیں گے کہ علم کیا ہوتا ہے۔
بہرحال جی وہ اسی طرح حکم خدا کے مطابق چل پڑے، اور ان کی علامت تھی کہ ایک مقام آئے گا جہاں پہ 2 دریا، مجمع البحرین قرآن میں اس کا لفظ ہے، بحر کہتے ہیں دریا کو، بحرین 2 بڑے بحر، بحرین کی جمع، تو وہ اکٹھے ہو جائیں گے، وہاں پہ ان کی مچھلی زندہ ہوئی، اور وہاں پہ ان کی ملاقات اس ولی اللہ یا خضر علیہ السلام سے ہوئی، اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ موسیٰ ایز پر دی ڈائریکشنز بائی جبریل یا اللہ کی طرف سے کہ انہوں نے ساتھ چلنا تھا، انہوں نے کہا جی مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجیے۔ اب خضر کیا جواب دیتے ہیں انہیں کہ آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، مطلب انہوں نے پہلے ہی بتا بالکل جی بالکل، اس کی جو ٹرانسلیشن دیکھیے گا مختلف قرآن کے تراجم ہیں تو اس میں معمولی الفاظ کا رد و بدل سے ہی آپ کو سامنے ہے کہ سورہ کہف کے بعد کی آیت نمبر 60 سے ورڈز آیات ہیں، 6-7 آیات ہیں کہ آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا۔ موسیٰ کہا نہیں آپ صبر کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں دیکھیے گا، میں نے شرط رکھی کہ جو کچھ واقعات میرے ساتھ سفر کے دوران پیش آئیں جب تک میں خود بیان نہ کر دوں آپ نے نہیں پوچھنا، سوال نہیں کرنا، جب آپ نے سوال نہیں کرنا۔ تو یہاں سے ایک ڈیفینیشن بھی آتی ہے کہ وقت سے پہلے سوال نہ کرنا بھی صبر ہے۔ دیکھیے اب تھوڑا سا وقت یہیں سے ہم لرن کرتے ہیں کیونکہ ہماری تمام نالج کا سورس دنیا میں جتنی بھی نالج ہے وہ اس کا کہیں نہ کہیں ایلیمنٹ جو ہے قرآن سے موجود ہے، ہمارے عقیدے میں موجود ہے مسلمانوں کے حساب سے۔ بہرحال جی انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اور بڑا مشہور واقعہ ہے وہ دونوں نے ہستیوں دونوں بزرگوار نے سفر شروع کیا، اور وہ دریا کے کنارے پہنچے اور وہاں پہ کشتی تھی، ملاح تھا، اس میں بیٹھے تو خضر نے اس کشتی کو سوراخ کر دیا، تو موسیٰ نے فوراً ہی کہا یہ آپ نے کیا کر دیا؟ تو انہوں نے کہا دیکھا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر وہ برل تھوڑا سا چپ ہو کے بیٹھ کے ٹھیک ہے جی، اور پھر دوبارہ آگے گئے تو آگے کچھ بچے کھیل رہے تھے، خضر نے ایک بچے کی جان لے لی، اس کو مار دیا، اور اس پہ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بچے کا ناگ قتل کر دیا۔ خضر نے کہا کہ آپ کو میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر آگے کسی بستی میں گئے، کسی قریہ میں گئے، وہاں پہ انہوں نے دونوں بزرگوار بھوکے بھی تھے، انہوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے اگر آپ دے سکتے ہیں اور رات بسر کرنے کے لیے ہمیں جگہ دے دیں، تو بستی والوں نے ان کو ٹکا سا جواب دے دیا، کوئی کچھ خاص ان کی مہمان نوازی نہ کی۔ جب دونوں نکلنے لگے تو ایک دیوار گری ہوئی تھی، خضر نے وہ دیوار تعمیر شروع کر دی۔ اب موسیٰ نے ان کو کہا دیکھا آپ نے تو کہا تھا کہ آپ یہ کام کریں گے، انہوں نے اتنا برا سلوک کیا ہم سے اور آپ نے ان کی دیوار بنانا شروع کر دی۔ تو موسیٰ کو خضر نے جواب دیا کہ بس 3 دفعہ ہو گیا، آپ نے اپنی 3 دفعہ جو آپ نے بات کہی تھی کہ میں صبر کروں گا، اور جو میرے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ تھی کہ میں جب تک مجھے بات ایکسپلین نہ کی جائے میں اس کا خود سے سوال نہ کروں گا، آپ نے اس بات کو نہ نبھا پائے تو اب ہماری علیحدگی ہے۔ تو پھر بعد میں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ پر موسیٰ نے جواب دیا کہ آپ ایسا ٹھیک ہے اب ہم الگ ہی ہوتے ہیں تو کم از کم وہ بتا دیجئے کہ کیا بات تھی جس کے سے آپ نے تینوں کام انجام دیے۔ تو پھر خضر نے ان کو بتایا کہ چونکہ کشتی وہ ملاح بہت ایک اچھا شخص تھا، اور آگے کچھ سمندر کے دریا کے کنارے کچھ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے کشتی سے وہ اچھی کشتی اپنے قابو میں کر لیتا تھا، میں نے اس کشتی میں نقص کر دیا، سوراخ کر دیا، تو وہ کشتی اس کی ضبط ہونے سے بچ گئی، وہ انہوں نے اس کو نقص والی یا خرابی والی کشتی پا کر چھوڑ دیا، اور جو جس بچے کی جان لی وہ باعث فتنہ تھا، ٹھیک ہے، بڑا ہو کے اس نے کچھ ایسا کام انجام دینا تھا کہ وہ تمام اپنی امت کے لیے بھی اور آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی اپنے والدین کے لیے بھی فتنے کا باعث بنتا، تو اس وجہ سے میں نے اس کو قتل کیا، اور اس کے عوض میں اس کے ماں باپ کو اللہ نے ایک ایسی بیٹی عطا کہ جس کی نسل میں کئی انبیاء آئیں گے، یہ میں نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کو چونکہ پوری پکچر پتہ نہیں تھی تو یہاں پہ بھی آپ نے سوال کیا۔ پھر تیسرا سوال تھا کہ جو دیوار تھی اس میں 2 یتیم بچوں کا اس کے نیچے کچھ مال دفن تھا، وہ ضائع ہونے کا خدشہ تھا، تو میں نے اس کو اس لیے بنا دیا تاکہ جب وہ بڑے ہوں یا جب ان تک وہ اس کا مال ان کا مال یا وراثت کو جو بھی کچھ خزانہ وغیرہ جو بھی ہے وہ وہاں پہ دفن ہے، تو دفینہ جو ہے وہ جب ان تک پہنچ جائے جب وہ بڑے ہوں۔ یہاں تک قصہ ختم ہوا، لیکن بے صبری کی ڈیفینیشن والے سامنے بے صبری یہ تھی کہ یہاں سے ابتدا کہاں سے ہوئی کہ موسیٰ کے دل میں خیال ہے کہ میرا علم زیادہ ہے، ٹھیک ہو گیا، تو یہاں سے ہمیں پتہ لگا بے صبری از اپنے اپنی کم علمی کے باعث اپنے سے زیادہ علم والے کے افعال پہ اس کے فیصلوں پہ سوال کرنا بے صبری کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، صبر اور بے صبری دونوں کیا ہیں، کچھ تھوڑی سی جھلک تو ہمیں حسن صاحب نے بتا دی ہے۔ نیکسٹ بریک سے واپس آتے ہیں اور دوبارہ میں اپنے سوالات کو دوبارہ یہیں سے ہی شروع کروں گی، اور مزید بہت کچھ صبر کے حوالے سے آپ کو سننے کو ملے گا۔ کہیں مت جائیے گا، بریک سے واپس آتے ہیں یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔
ویلکم بیک ناظرین، لوہے دل میں آپ کو خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ بے صبری کو بہت اچھی طرح سے جان رہے تھے۔ حسن صاحب نے ایک بہت قرآن سے سورہ کاف کے حوالے سے ہمیں ایک بہت ہی مستند واقعہ سنایا، جس سے کہ ہمیں بے صبری کا تو اچھی طرح سے پتہ چل گیا کہ اصل میں بے صبری کیا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں۔ صبر کیا ہے یہ بھی بے صبری سے ہی ڈیفائن کریں گے یا پھر صبر بالکل ٹوٹل الگ چیز ہے؟ بس یہیں سے آئے گا نا افشاں، بے صبری کیا ہے تو آپ اس کی اپوزٹ جان لیں۔ ہم نے بے صبری یہاں تک پہنچے تھے کہ اپنے کم علمی کی بنیاد پہ، اپنے سے زیادہ علم والے کے فعل پہ، حکمت پہ، اس کے افعال، اس کے فیصلوں پہ انگلی اٹھانا، نقطہ اعتراض کرنا، سوال کرنا بے صبری کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو صبر ہوگا کہ اپنے کم علم کو مانتے ہوئے کہ میرا علم کم ہے، اپنے سے زیادہ صاحب علم کے فیصلوں کو مان لینا، قبول کر لینا، اس پہ آنکھیں بند کر لینا صبر کہلائے گا۔ خوبصورت بات ہے۔ اور جہاں یہیں سے آپ نے جو ایک بڑی خوبصورت بات حدیث شیئر کی، صبر نصف ایمان ہے، شکر نصف ایمان، اور جو یقین ہے وہ، اس کا مطلب کہ آپ کو اس ذات پہ جب یقین ہوگا تو آپ اس کے فیصلوں کو دل سے تسلیم کریں گے۔ جب آپ یہ جان لیں گے کہ آپ اس کے وہ آپ سے زیادہ صاحب حکمت ہے، جب یہ مان لیں گے کہ آپ سے زیادہ صاحب علم ہے، صاحب حکمت ہے، علم اور حکمت کا منبع جہاں تک اور بہت ہزاروں اللہ تعداد قسم کی اس کی صفات ہیں، ان کی طرح یہ دو صفات پہ بھی وہ مطلق قادر حاکم ہے، وہ ذات سب کچھ وہیں سے اس کا جو اس کا منبع ان صفات کا وہ ہے، تو پھر آپ اس کے فعل پہ، ان کے ڈیسیژنس پہ، اس کے احکامات پہ انگلی نہیں اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ایک فطری بات ہے، ایک نیچرل بات ہے کہ صبر کسی اپنے سے زیادہ صاحب حکمت کے فعل کو، اس کے فیصلوں کو تسلیم کر لینا صبر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ جو ہم لوگ سفر یعنی کہ زندگی کے مقاصد، زندگی کے معمولات کو ہم لوگ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہ سفر ہے، تو سفر کے درمیان صبر، یہ ہماری عام ڈیلی روٹین میں بھی ہم لوگ کیا بہت زیادہ سفر میں صبر کو فیس کر رہے ہوتے ہیں کہ صبر 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 صبر؟ جی دس از آل اباؤٹ صبر۔ نارملی آپ ہماری جو کہ تھوڑا سا اردو زبان اور عربی کا پھر چونکہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، تو ہم صبر سے مراد سمجھتے ہیں کہ کوئی شاید اپنے جذبات پہ قابو رکھ لینا صبر ہے، یا رونے سے پرہیز صبر ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ صبر آپ نے دیکھا اکثر، مطلب بھئی کسی ماں کا بچہ فوت ہو گیا، اس کی آنکھ سے آنسو آئے گے، لیکن صبر یہ ہے کہ اس تکلیف کے دوران میں آپ ایسے جملے نہ کہیں، ابھی تو وقت ہی نہیں تھا، یہ پتہ نہیں کیوں کر دیا گیا، جی جی جی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ جی اس کی کیا ضرورت تھی۔ وہ بہتر ذات سمجھتی ہے، وہ ذات بہتر سمجھتی کہ کب کس شخص کو دنیا سے جانا ہے، کب نہیں جانا۔ تو کسی اور بے شمار ایسی حدیث ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے اس میں سارے شہیدوں کے والدین آنکھوں سے آنسو جاری ہے لیکن اللہ کے فعل پہ راضی ہیں، وہ صبر ہے۔ بے صبری یہ کہ آپ کو اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ، یہ بڑی کلیئرٹی یاد رکھیے گا، بے صبری کیا تھی؟ اپنے کم علم کی بیسس پہ اپنے سے زیادہ صاحب حکمت، صاحب علم کے فیصلوں پہ نکتہ چینی، نکتہ اعتراض اٹھانا ہے بے صبری۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب زندگی کے اندر روٹین میں کیا ہے ہمارے پاس؟ اب ہم جب کوئی کام کرنے نکلتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آتی ہیں، کچھ حالات اور واقعات اور تقدیر کی طرف سے، قدرت کی طرف سے رکاوٹیں آتی ہیں، وہ نیچرل پروسیس ہے۔ یہ سمجھنا کہ یہ رکاوٹیں ضروری ہیں، ہم نے اس کو کراس کرنا صبر ہوگا۔ اگر آپ یہی سوچتے رہے وائی می، جس طرح ہماری بہت سی جنریشن زی ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا؟ نہیں، آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے، دنیا میں ہر شخص کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ جس شخص نے کوئی منزل طے کرنی ہے، اس نے ایک سرٹن سیٹ آف تکلیف سے گزرنا ہے، اس نے ایک خاص آپ سمجھ لیں، اس نے ایک خاص کٹھن مراحل محنت سے گزر کے اس کو کراس کرنا ہے، یہ صرف آپ نہیں ہے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ اور وہ کٹھن مراحل جو ہیں وہ کیا ہیں، ان کو ہم لوگ کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کٹھن مراحل ہیں اور مجھے ان سے گزرنا ہی ہے ہر حال میں؟ اس پہ انشاءاللہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، چونکہ ہمارے ٹاپک تھوڑی سی ہٹ جائے گی لیکن میں اس کو صرف انشاءاللہ بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ تمام جو سائیکولوجیکل، جو آپ سمجھ لیں جو ہماری ایک خاص، میں آپ سے لفظ کہوں کہ انفرنجمنٹس کہہ لیں، یا اس کو اور آسان کر دوں کہ ہماری انسانی ذہن میں جو خرابی ہے، تمام سائیکولوجیکل خرابی یا تمام سائیکولوجیکل امراض، ٹھیک ہے، اس کی بنیاد ہے وہ ضروری پین کو ایوائڈ کرنا، ٹو ایوائڈ نیسسری پین۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں جملے کو اور آسان کر دوں مثال سے، تاکہ کچھ باتیں مثال سے بڑی آسان ہو جائیں گی۔ بچے نقل کیوں کرتے ہیں؟ پاس کرنے کے لیے
ان کو ایک نیسیسری ایک ضروری تکلیف سے گزرنا ہے. تکلیف سے مراد یہ نہیں کہ کوئی شدید آپ نے اپنا کوئی فزیکل ہرٹ کر لیا. تکلیف کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں جی اپنی کمفرٹ زون, اپنے دائرۂ آرام سے باہر نکل کے کوئی بھی کام تکلیف ہے, پین ہے. بالکل ایسا ہی. ٹک کے بیٹھنا, محنت کرنا, پڑھائی کرنا, نوٹس بنانا, ایفرٹ کرنا, ریوائز کرنا, کوشچنس کو دیکھنا, اٹ از آل پینفل. آپ کے نفس چاہتا ہے آسانی سے بیٹھا رہے, کچھ کام نہ کرے. اٹ از ٹیکنگ یو آؤٹ آف یور کمفرٹ. تو اس نیسیسری پین کو اوائڈ کیے بغیر لوگ نقل مار کے کتاب سے دیکھ کے آخری رات کو امتحان میں پاس کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اپنے پیسہ کمانا ہے, بزنس میں آئیں. حدیث ہے رزق کے 10 حصوں میں سے 90 حصے تجارت میں ہیں. گیٹ ٹو ٹریڈ, بزنس میں آئیں. نوکری بھی نہیں چھوڑنی, پیسہ بھی کمانا. پھر کیا ہوگا, اوپر کی آمدن, دوسرے ذرائع, شارٹ کٹس. تو یہ سارے جو آپ نیسیسری پین کو اوائڈ کرتے ہیں, آپ سائیکولوجیکل انفلوئنس اپنے اوپر لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سائیکولوجیکل تکالیف, کبھی آپ اذیت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں, کبھی شدید غصے کا شکار. اس کہیں نہ کہیں آپ دیکھیے گا ہمیں سے ہر شخص کسی نہ کسی معمولی کم و بیش کسی نہ کسی حد تک کسی سائیکولوجیکل تکلیف کا شکار ہے. جب آپ اس کا تجزیہ کرتے ہیں آپ کو پتہ لگے گا آپ نیسیسری پین کو اوائڈ کر رہے تھے. آپ نے کراچی جانا ہے تو آپ کو کراچی جانا تو آپ کو 18 گھنٹے کا سفر کرنا پڑے گا, ٹکٹ لے کر 4000 کا ٹکٹ لینا پڑے گا بس سے, یا آپ کو 12000 14000 کا بائی ایئر دینا پڑے گا اور آپ کو 2 آورس کا سفر ہوگا. لیکن دونوں صورتوں میں آپ کو اس نیسیسری پین سے گزرنا ہے. آپ کراچی نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ اس نیسیسری پین کو نہ کریں. تو سفر کے دوران میں یہ نیسیسری پین انڈرسٹینڈنگ کرنا کہ یہ قدرت کی طرف سے پلانڈ ہے. زمین پہ گوڈی کرنا, ہل کرنا, یہ نیسیسری پین ہے, اس کے بغیر گندم نہیں ہوگے گی. تو جب تک اب کوئی کسان کہ میں اس کو اوائڈ کرنا ہے, گوڈی بھی نہ ہوگی, ہل بھی نہ چلانا پڑے اور گندم بھی آ جائے, اٹ از ناٹ پاسبل. اور یہ جاننا کہ یہ ضروری ہے اور اس صاحب حکمت نے یہ فیصلہ دیا, اٹ از صبر. تو اس کا مطلب کہ ہمیں صبر کرنا ہے بہت سے. اب یہ انڈرسٹینڈ دس, مطلب کہ صبر کے بغیر نہ تو ہم کسی منزل تک پہنچ سکتے ہیں, بلکہ ہم سفر کا آغاز ہی نہیں کر سکتے جب تک ہمارے ذہن میں تھوڑا سا صبر کا کانسیپٹ کلیئر نہ ہو. میرے ذہن میں تھوڑا بہت تو کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے, آپ لوگوں کو بھی میرے خیال سے صبر کے متعلق, بے صبری کے متعلق کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ ہی رہا ہوگا. ناظرین ایک بریکس پہ جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, دوبارہ یہیں سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, لوہے دل میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید. صبر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, ہمارے پروگرام کا لاسٹ سیشن ہے اور سوالات بہت سارے ہیں, بہت کچھ ہے جاننے کے لیے, لیکن وقت جو ہے وہ تھوڑا سا محدود ہے. اس لیے میرا سب سے پہلا سوال آپ سے اب جو موسٹ امپورٹنٹ وہ یہ ہے, صبر کیا ہے, کتنا ضروری ہے, سفر سے پہلے, سفر کے درمیان میں, یہ تو ہمیں پتہ چل گیا. سفر اختیار مطلب صبر جو ہے وہ اختیار کیسے کیا جائے؟ پہلا سٹیپ وہیں سے چلتے ہیں جہاں سے موسیٰ اور خضر کی بات آئی تھی. وہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ جب آپ نے کہا کہ میں تو صاحب علم ہوں, آپ پہلا سٹیپ ہی جان لیں کہ آپ صاحب علم نہیں ہیں. ٹھیک ہے, حدیث بھی ہے, من کہا ہوا عالم فہو جاہل, جس نے کہا وہ عالم ہے وہی تو جاہل ہے. تو یہاں سے سٹارٹ ہوئی. تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں, جس طرح مولانا وہ فرمانا ہے کہ آپ فرماتے ہیں علم کے 3 حصے. پہلے حصے میں آپ کہتے ہیں میں جان گیا, دوسرے میں آپ کہتے ہیں میں کچھ نہ جانوں, تیسرے میں کہتے ہیں میں فنا ہو گیا. جب آپ یہ جان لیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں علم, اپنے علم کے بارے میں جاننا ہے کہ آپ نہیں جانتے. ٹھیک ہے, جب آپ یہ جان لیں گے, دین سیکنڈ سٹیج اس کی آئے گی, آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا. جب آپ کو اپنے بارے میں پتہ لگے کہ ہاؤ ٹائنی وی آر, ہم کتنے چننے مننے حقیر سے ہیں, ہمارا علم کتنی, میں کیا, میری بساط ہی کیا. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا تو پھر آپ کو اس کا تھوڑا سا ایک شمع, ایک اندازہ, ایک ٹائنی سا, ایک حقیر سا اندازہ ہوگا کہ وہ اس کا علم کتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو نیچرل امپلیکیشن ہے, اس کی جو قدرتی طور پہ جو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ جان جائیں گے کہ جب ایک کامن ایگزامپل بھی ہے بزنس میں, کام میں, کولیگس میں, کام کے دوران میں, آپ کو کوئی کولیگ آپ سے زیادہ جانتا ہے تو آپ خود بخود نیچرلی چپ ہو جاتے ہیں, اس کی بات سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہے, آپ سے زیادہ مہارت رکھتا ہے, کوئی ڈاکٹرز ہم کا پینل بیٹھا ہو کسی مریض کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو
وہ جو ان میں سے سب سے سینئر سب سے جانے والا ڈاکٹر اگر کوئی بات کرتا ہے تو باقی سارے اس کی بات نیچرلی فالو کرتے ہیں کہ اس کا یہ علاج ہے, یہ ڈائگنوسس ہونا چاہیے. اگر وکیلوں کا پینل کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسی کیس کو پیروی کر رہے ہیں تو ان میں سے سب سے سینئر موسٹ لوگ اس کی بات خود بخود نیچرلی طور پہ, قدرتی طور پہ سن لیتے ہیں. جب ہم نے یہ مان لیا کہ ہمارا علم قلیل ہے اور اس کا علم بے تہا ہے, لا انتہا ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے, تو نیچرلی اس کا سب سے پہلا جو فرسٹ اس کا امپیکٹ یہ نکلے گا کہ ہم اس کی بات پہ فیصلہ تسلیم ماننا شروع ہو جائیں گے, اور اسی فیصلے کو ہم صبر کہتے ہیں. آپ یہ دیکھیے گا آج کل بہت زیادہ کلچر ہے پاکستان میں, عجیب و غریب باتوں پہ انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں, دین میں انگلی. آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کو جو بھی شخص, جو اس طرح کا شخص ملے گا جو کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ انگلی اٹھا رہا ہے, آپ کو اس کے اندر پہلی جھلک یہ نظر آئے گی کہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک فیکچوئل بات, صبر کرنا ہے سب سے پہلے اپنی کم علمی کو سمجھے. مطلب اپنے آپ کو ہم نے کسی طور عالم نہیں سمجھنا, حدیث ہوگی نا, مطلب فیکٹ ہو گیا کہ جس نے کہا وہ عالم ہے وہ وہی تو جاہل ہے. تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کے کوئی وہ نہیں ہے. تو سٹارٹ جہاں سے ہوگا, اگر آپ میں صبر نہیں ہے, صبر ڈیولپ کرنا ہے, تو سب سے پہلے اپنے آپ کو انالیسس کریں کہ ہاؤ مچ آر یو, آپ کی کیا کیفیت ہے, آپ کتنے وردی ہیں, آپ کس قابل ہیں, آپ کی اوقات کیا ہے, آپ کا علم کتنا ہے. ٹھیک ہے. سر پہ بال کتنے ہیں پتہ نہیں ہے, ہاتھ کی لکیریں کتنی ہیں پتہ نہیں ہے, سانسیں کتنی ہیں, کب دنیا سے چلا جانا یہ پتہ نہیں ہے, اور اس ذات کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. اچھا, یہ تو ہمارے ویسے حکمرانوں کے لیے بھی ہے کہ اپنے آپ کو ایک کمپلیٹ پرسنالٹی نہ سمجھیں. امامت کا صبر سے کیا تعلق ہے, مجھے بھی بتائیے گا. جو جتنا بڑا صابر ہے اتنا بڑا امام ہے. ٹھیک ہے. بلکہ یہ امامت کا کرائٹیریا ہی صبر ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانوں کے امام قرار دیا, قرآن پاک کی آیت ہے. ان سے ایک امتحان لیا گیا, وہ امتحان کیا تھا, اپنے بچے کو ذبح کر دیا جائے. اب ایک شدید بڑا امتحان ہے, مطلب چھوٹا امتحان نہیں ہے. مطلب میں ایک چھوٹی مثال دوں, اگر آج کے زمانے میں کوئی شخص اپنے زوجہ کو کہے, اپنی بیوی کو کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو یوں قتل کر رہا ہوں, تو میرے خیال میں اس کی بیوی سب سے پہلے اس کو کہے کہ کسی آپ مینٹل ہاسپٹل لے کے جائیے. لیکن وہ ان کا یقین اور اس کی کیفیت, اس خاندان کی کیا بات ہے. تبھی تم نے درود بھیجا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کما صلی تعالیٰ ابراہیم آل ابراہیم. تو دو خاندانوں پہ درود بھیجا گیا, ایک محمد علیہ السلام اور ایک ابراہیم علیہ السلام. تو ان دونوں ان سے امتحان کے لیے اپنے تئیں ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی. بالکل اس کے فعل پہ اعتماد کرتے ہوئے, اس کے حکم پہ اپنے علم کو کم جانا, اس ذات باری کے علم کو بڑھا جانا, اور اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دی. وہ تو خیر اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. یہاں پہ وہ اپنے سے زیادہ حکمت کا اظہار کیا تھا کہ وہ جب آنکھیں کھلی, پٹی اپنی آنکھوں سے ہٹائی تو دیکھا وہ دمبے جو تھے وہ ذبح ہوئے پڑے تھے. تو یہ اتنا عظیم امتحانوں نے اس میں دی کامیابی. مطلب کوئی شخص ہمیں سے امیجن نہیں کر سکتا کہ اپنے بچے کو لٹایا اس پہ چھری پھیرتے. بالکل اٹ از انامیجنیبل. لیکن قرآن کا واقعہ سچ ہے, مطلب, اور یہی اسی طرح کا امتحان کربلا میں بھی پیش آیا. بالکل. تو دونوں طرف, ایک طرف ابراہیم امام اپنے وجعل الناس, ہم نے ابراہیم کو اپنے زمانے کے انسانوں کا امام قرار دیا, قرآن پاک کی آیت بھی ہے, اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام. تو دونوں کی منازل الگ الگ ہیں, لیکن ایک طرف کا لاس. لیکن دونوں جو چیزیں ہیں یا دونوں جو واقعات ہیں, دونوں جو شخصیات ہیں, وہ صبر سے بہت زیادہ کرنا, یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز وہ صبر ہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا صبر میں کیوں پوشیدہ ہے؟ اس لیے کہ اس کا بھی آپ نے خود ہی تھوڑی دیر پہلے جواب دیا تھا کہ یقین میں چاہ رہی ہوں کہ آپ نے دیکھیے اللہ کی رضا میں, اس لیے کہ آپ کو جب یہ یقین حاصل ہو جائے گا کہ وہ ذات مجھ سے زیادہ صاحب حکمت ہے, آپ اس کے فیصلوں پہ سر تسلیم خم کر دیں گے, آپ اپنے اس کے فیصلوں پہ گردن جھکا دیں گے. ہم کسی نے میرے خیال میں مولا سے پوچھا کہ آپ نے ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. ہم نے فرمایا اس کو پکارا جس کو جانتے نہیں ہو. ہم جانتے ہی نہیں اسے, کبھی ایفرٹ ہی نہیں کی کہ ہے کون ہے. جس دن جان لیں گے, ہلکا سا خیر اس کی مطلب امپاسبلٹی ہے, لیکن تھوڑا سا بھی اگر شائبہ جو تو آپ کسی اور طرح سے اس کو پکاریں گے, کسی اور طرح سے اس میں یقین رکھیں گے. اور یقین کی بھی درجات ہیں, ایمان کی بھی درجات ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو میرے خیال کے اگین وہی بات ہے جہاں پہ بڑے بزرگوں نے کوئی بات کی, پھر ہم اس قابل کہاں کہ اس پہ اپنا کمنٹ کر سکیں. تو ایمان اس لیے ضروری ہے کہ اب اس ذات پہ ایمان رکھنا کہ یس, ہم نے کچھ عرصے پہلے بھی کچھ ڈیفینیشنز کی تھی فیتھ کی, ایمان کی, کہ
کسی خیال کو اس قدر بار بار ریپیٹ کر لینا کہ اپنی یقین کی کیفیت اختیار کر جائے کہ بس یہی، اس سے آگے تو کچھ نہیں ہے، یہی ایک فیکچول چیز ہے. تو جب ہم یہ بات مان لیں گے کہ وہ ذات ہم سے زیادہ صاحب حکمت ہے، تو اس کے فیصلوں پہ بھی آنکھیں بند کر کے ہمیں ایمان، اس پہ فیصلوں پہ بھی ہم تسلیم کر لیں گے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہمیں کچھ پچھتاوا نہیں ہوگا، ہم فرسٹریشن کا شکار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، وہ کٹھن راستے پہ چلتے ہوئے انسان کو جسمانی، مینٹلی، ایموشنلی تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن آپ کا ضمیر جو ہے وہ بڑا ہی مطمئن گزرتا ہے. تو صبر جو ہے وہ بس وہ اس لحاظ سے بھی ضروری ہے، ڈیلی بیسس پہ بھی ہمارے صبر جو ہے وہ ضروری. صبر بہت زیادہ ضروری ہے ناظرین. صبر کے حوالے سے چند اشعار آپ کی نظر کرنا چاہوں گی. تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں. اتریں گے ملائک آج بھی امداد کو تیری، گر ذات الہی سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں. یقین کیجئے، صبر کیجئے. جب تک آپ کو اپنے اور اللہ کے تعلق کا اندازہ نہیں ہوگا، اس پہ یقین نہیں ہوگا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے. اور جب تک صبر نہیں ہوگا تب تک ہم اپنی منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے. پروگرام لوہے دل میں صبر کے حوالے سے یہیں تک ہی ہماری گفتگو تھی. اس پروگرام میں مجھے افشاں آصف کو اور سید حسن بخاری Thank you very much. کو ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.